نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. یہ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان میں اللہ ذوالجلال نے جو مسائل سمجھائے ہیں وہ 4 طرح کے ہیں. نمبر 1 ما قبل سے اس کا ربط ہم نے سمجھنا ہے. نمبر 2 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے رجال میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے والد نہیں ہے. تیسری بات سمجھنی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اور چوتھی بات سمجھنی ہے خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. حضرت زید کے ساتھ حضرت زینب بنت جحش کا نکاح اور پھر عدم نباہ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ایک داعیہ پیدا ہونا کہ حضرت زینب کے اس نکاح کا اور اس طلاق کا مداوع کیسے کیا جائے جو طلاق کا ایک داغ ان کے بدن پر لگ چکا. اس کا مداوع صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ میں خود ان کے ساتھ نکاح کر لوں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش جس کا ذکر ہم نے ابھی پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی آئی زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، کہ ہم نے آپ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر حرج نہ ہو. یہ جو بات ہے اس بات کے تناظر میں اب اگلی آیت کو آیت نمبر 38 اور 39 کو سمجھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، پیغمبر پر اس کام میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا. اللہ نے کیا مقرر کیا؟ اللہ نے حضرت زینب کے ساتھ ان کا نکاح مقرر کر دیا. اب پیغمبر پر کوئی تنگی نہیں ہے، لیکن حالات، واقعات اور ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ اتنا تنگ ہے کہ اس کی وجہ سے رسول پریشان ہے، ورنہ ذاتی طور پر رسول کو کوئی تنگی. یہ اس پچھلی بات کا جواب بھی ہو گیا کہ رسول کیوں ڈرے،
تو رسول اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ڈرے یا رسول اپنی ذات کی وجہ سے پریشان نہ ہوئے، بل یا حکم ماننے میں پریشان نہیں ہوئے، پریشان اس لیے ہوئے کہ ارد گرد کا ماحول اس کے لیے سازگار نہیں۔ آپ اس لیے پریشان تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکم ارشاد فرما دیا، میں نے تو اس پر عمل کرنا ہے، لیکن لوگ اس کو کس انداز میں لیں گے، آپ کو اس چیز کی فکر تھی، آپ کو اس چیز کی، پھر اللہ نے ماحول وہ بھی بنا دیا، اللہ نے وہ بھی ماحول بنا دیا۔ چلیے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا۔ کیا مانا؟ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی اللہ کا یہی دستور رہا کہ اللہ نے جب بھی کبھی کسی نبی کے لیے کوئی چیز طے کر لی تو نبی کو کبھی تنگی نہیں ہوئی، اور ان کو بھی کوئی تنگی آگے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم تو ٹھہر چکا۔ کیا مانا؟ مانا اللہ کا حکم تو مقرر تھا اور وہ مقدر تھا اور مقرر ہو چکا، اس کا فیصلہ ہو چکا، اور وہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ فیصلہ تھا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ اب یہ جو آیت کریمہ نا، یہ وہ پہلے سوال کا حقیقی جواب ہے۔ کیا فرمایا؟ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، یعنی جو رسول ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ مانا یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے۔ پیچھے کیا کہا کہ آپ وتخشونہ، آپ ڈر رہے تھے، وتخشى الناس، اللہ نے فرمایا پیچھے وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ یا اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے۔ تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا، اس وقت سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے تھے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول فکر مند تھے، پریشان تھے، ورنہ رسول کو، نبی کو اللہ کے غیر کا ڈر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر ڈر کو ڈر ہی کے معنی میں لیا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا حقیقی ڈر اللہ کا ہے، مجازی طور پر، فطری طور پر غیر کا ڈر یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ اچانک کوئی حادثے کی آواز آئے تو گھبرا جانا یہ فطرت ہے۔ ان آیات کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے؟ گزشتہ آیات میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے حضرت زید کے ساتھ حضرت زینب بنت جحش کا نکاح کروایا کیا، اور اس نکاح پر حضرت زینب راضی نہیں تھیں، لیکن اللہ کے رسول کے حکم پر سر تسلیم خم ہو گئی۔ حضرت زینب کا نکاح زیادہ عرصہ نہ رہ سکا اور نباہ نہ ہوا، طلاق ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ حضور کی محبت میں اتنے فریفتہ ہوئے، باپ چچا بھائی کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، حضور کے پاس غلامی میں رہنا پسند کر لیا۔ یہ محبت رسول تھی۔ اب اس محبت رسول کو سامنے رکھیے، حضرت زید حضرت زینب کے نکاح کو سامنے رکھیے، حضرت زینب کی طلاق کو سامنے رکھیے، تین باتیں۔ اب مدینہ منورہ ہے، منافقین کی چالوں سے آپ واقف ہیں، جا بجا کہیں نہ کہیں مسلمانوں پر، اسلام پر، رسول کے صحابہ پر کچھ نہ کچھ ان کو تعریض کرنا، تان کرنا، تشنیع کرنا ان کی ایک عام سی عادت تھی۔ امکان تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقتاً فوقتاً ان کے سٹیٹس کو، ان کی حیثیت کو مجروح کرنے کے لیے کبھی غلام کہہ دیتے، کبھی یہ آزاد کردہ غلام کہہ دیتے وغیرہ۔ یہ امکانات موجود تھے کہ حضرت زید کا سٹیٹس ان کی نگاہ میں کمزور ہوتا یا کمزور قرار دیتے، اور عام لوگوں میں بھی اس حیثیت کو کمزور گرداننے کی کوشش کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے، یہ جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 40، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹیٹس کو، حیثیت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ ہے ماقبل سے ربط۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت یہ ہے کہ پس منظر تو میں نے آپ کو عرض کر دیا، لیکن اب پیش منظر عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت زید کی حیثیت کیا ہے، جس کا دفاع کرنا بھی ضروری ہے۔
آیت نمبر 40 میں پہلی بات حضرت زید کی حیثیت کا دفاع ہے. اور حضرت زید کون ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول کے منظور نظر ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں احب الناس، آپ نے ان کو لوگوں میں اپنے نزدیک سب سے محبوب ترین فرد گردانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا سٹیٹس یہ تھا کہ وہ حب رسول اللہ کے رسول کے محبوب تھے. سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو اہل بیت میں شامل فرمایا، اس کا حصہ گردانا. سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان پر انعامات کی بارشیں کی ہیں، جیسا کہ پچھلی آیات کریمہ میں ہمارے سامنے بات آئی. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اللہ نے بھی انعامات کیے، آپ نے بھی انعامات کیے. حضرت زید کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگوں میں ان کو امیر مقرر کر کے، بڑے بڑے صحابہ پر ان کو امیر مقرر کر کے بھیجا. حضرت زید رضی اللہ عنہ کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خود مدینہ منورہ سے جانے لگے تو پیچھے حضرت زید کو اپنی جگہ پر نیابت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے مقرر کیا. حضرت زید رضی اللہ عنہ کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سب سے زیادہ قریب جو فرد مردوں میں ہیں وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ، جنہوں نے آپ کے بیرونی معاملات کو بھی دیکھا ہے اور آپ کے خانگی معاملات کو بھی دیکھا ہے. اس لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول کے منظور نظر ہیں، محبوب ہیں، اور ان کی حیثیت کا دفاع کرنا بھی ضروری تھا. اور یہ واحد شخص ہیں، واحد صحابی ہیں جن کا نام اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے. کسی صحابی کا نام نہیں، خلفائے راشدین میں سے کسی کا نہیں ہے، عشرہ مبشرہ میں سے کسی کا نہیں ہے، بدری یعنی کسی بھی صحابی کا نہیں، صرف ان کا ہے. یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے، بہت بڑا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ حضرت زید پر تم طعن و تشریح نہیں کر سکتے، اگرچہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں، اگرچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشریح کے لیے ان کو ڈھال مت بنانا، تم ان کی وساطت سے حضور پر تشریح کرو، ایسی جرت مت کرنا. زید کا دفاع اصل میں حضور کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع اصل میں حضور کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع شریعت کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع دین کا دفاع ہے. بس یہ پہلی بات سمجھ آگے دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. اب یہاں پر بات مختصر سی ہے، سمجھیے گا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ طیب طاہر، تین نام جو کہ ایک فرد کے ہیں یا دو افراد کے ہیں، طیب طاہر ایک ہیں، عبداللہ دوسرے. اب یہ جو شخصیات ہیں کیا ان کے والد حضور نہیں؟ جواب، حضور ان کے والد ہیں، حضور تو امت کے بھی والد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے بمنزلہ والد ہوں. لیکن اس آیت کریمہ میں جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ سمجھیے، اس آیت کریمہ میں نفی کی جا رہی ہے بالغ مردوں کے حقیقی والد ہونے کا. حقیقی والد بالغ مرد کے نہیں، بالغ آدمی کے. اور حضور علیہ السلام کے 3 یا فی روایت 4 بیٹے ہوئے اور ان سب بچوں کی وفات 2 سال کی عمر کے اندر ہوئی. اس لیے اللہ نے انکار کیا یہاں پر کس کا؟ کہ آپ والد نہیں ہیں، کس کے؟ بالغ مردوں کے. یہ انکار کیوں کیا؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ جو لوگ طعن و تشریح کرنا چاہ رہے تھے، وہ جو لوگوں کی زبانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الزامات کی بارش ہونے والی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو کے ساتھ یعنی اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر دیا، یہ جو الزام تراشی کرنی تھی اس کی بنیاد پر حضور پر جو انہوں نے کیچڑ اچالنے کی کوشش کرنی، اللہ نے اس کا بالکل سرے سے قلع کما کر دیا کہ حضور تو کسی بالغ کے باپ ہی نہیں، حضور تو کسی بالغ کے والد ہی نہیں. جب کسی بالغ کے والد نہیں تو بہو کہاں سے آ گئی؟
جب بہو نہیں تو آپ کا جو رشتہ حضرت زینب کے ساتھ ہوا ہے یہ رشتہ قابل الزام یا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. بس یہ بات سمجھانی تھی. یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی تھیں. پہلی بات حضرت زید کا سٹیٹس ماقبل سے ربط کی صورت میں, اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جوان بالغ مرد کے والد نہیں. یہ دو باتیں سمجھ گئی. اب تیسری بات مسئلہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا. یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ کیا ہے, اس کو ذرا سمجھیے گا. عقیدہ ختم نبوت اسلام کا اساسی بنیادی عقیدہ ہے, اور ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے بغیر کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا. اس عقیدے پر ذرہ برابر شک و شبہ کرنے والا بھی مومن نہیں ہو سکتا. اس عقیدے پر اعتراض اٹھانے والا بھی مومن نہیں ہو سکتا. اس عقیدے پر کسی قسم کا قدغن لگانے والا بھی مومن نہیں ہو سکتا. یہ ساری باتیں میں نے گھیر گرا کر کے بتا دی. اب عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ عقیدہ ختم نبوت سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ مکی قریشی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, نہ آ سکتا ہے, نہ آیا ہے, نہ آیا تھا, نہ آیا ہے, نہ آ سکتا ہے, اور نہ آئے گا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی, میں نے لفظ کیا استعمال کیا, کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. اسی بات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں آنا وہ اعتراض ختم ہو گیا. کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہیں, وہ پہلے کے نبی ہیں. وہ بلکہ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی باقاعدہ نام لے کر بشارت دی ہے. وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. اے بنی اسرائیل, میں تمہارے درمیان پچھلے رسول کی تصدیق کرتا ہوں اور آنے والے رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتا ہوں. یہ کس نے دی؟ حضرت عیسیٰ السلام. تو حضرت عیسیٰ السلام تو پہلے کے نبی ہیں, اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب قرب قیامت میں وہ آئیں گے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, اور آئیں گے بھی بحیثیت امتی, بحیثیت نبی نہیں آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری اور بشارت دی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی تقریباً 100 کے قریب آیات ایسی ہیں جن سے ختم نبوت کا عقیدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 صحیح احادیث ایسی ہیں کہ جن میں عقیدہ ختم نبوت واضح کیا گیا ہے. یہ ایسا عقیدہ ہے جو قطعی الثبوت ہے اور قطعی الدلالت ہے, یعنی اس کا ثبوت بھی قطعی ہے, اس کے دلائل بھی قطعی ہیں, تواتر سے ثابت ہے, اجماع امت ہے اس بات پر. اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے جس عقیدے پر, جس چیز پر امت مسلمہ کا خلافت کے بعد اجماع ہوا وہ عقیدہ ختم نبوت تھا, تحفظ ختم نبوت. اور اسی تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے مسلمانوں نے جنگ لڑی مسیلمہ کذاب کے خلاف, اور اس جنگ میں 1200 قرہ حفاظ صحابہ اکرام شہید ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے فرامین کے ذریعے سے اس بات کو ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, بہت دفعہ بیان فرمایا. مثلا جناب ابراہیم جو آپ کے فرزند ہیں, ان کی وفات پر بھی آپ نے یہی فرمایا اگر یہ زندہ ہوتے تو نبی ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون و موسیٰ, کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ میرے ہاں وہ سٹیٹس پائیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون کا سٹیٹس تھا, وہ ان کے بھائی تھے. ہاں الا مگر یہ کہ
میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ختم بی النبیون، یہ کب فرمایا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کہ جس میں فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 چیزوں میں فضیلت بخشی گئی ہے۔ ان 6 چیزوں میں سے ایک بات ارشاد فرمائی گئی کہ ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ انا آخر النبی، میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ یعنی میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، 30 کذاب آئیں گے، دجال ہوں گے، اور سنو سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، سنو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی 30 لوگ ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اسود عنسی ہے، مسلمہ کذاب ہے، مختار ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں۔ غلام احمد قادیانی لانتی، ٹھیک ہے، اس نے دعویٰ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد فتنے ہوں گے، اور یاد رکھو 30 دجال آئیں گے، کذاب ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تمہاری بعد کوئی امت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اور وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ، وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ، اور یہ میری مسجد آخری مساجد ہے۔ کیا معنی؟ معنی یہ کہ یہ وہ آخری مسجد ہے جسے میں اپنے ہاتھوں سے تعمیر کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو کہ کوئی مسجد بنائے، میری یہ مسجد آخری نبی کی مسجد ہوگی، لہذا یہ آخری مسجد ہے اس لحاظ سے کہ یہ نبوت کے اعتبار سے آخری نبی نے بنائی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد مسجدیں نہیں بنے گی، مسجدیں تو بنے گی لیکن کوئی نبی نہیں بنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بہت زیادہ نشانیاں بتائی ہیں، اور وہ ساری نشانیاں ہو بہو درجہ بدرجہ پوری ہو رہی ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کر دیں، قیامت کی نشانیاں بیان کر دیں، ان نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبوت کی، نبی کی آمد کی نشانی نہیں بتائی۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول نبی تشریف لائے، ان تمام نبیوں نے، رسولوں نے پچھلے نبیوں کی تصدیق کی ہے، اپنے سے پہلے آنے والے نبی کی تصدیق کی ہے، اور آنے والے نبی کے حوالے سے پیشن گوئی کی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، میرے بعد ایک نبی آئیں گے، میرے بعد ایک نبی آئیں گے۔ لیکن جب آخری نبی حضور سے پہلے اس دنیا میں، اس کائنات رنگ و بو میں آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، ان کا نام تھا حضرت عیسیٰ، جن کو اللہ نے زندہ اٹھا دیا آسمانوں پر۔ اس نبی نے آ کر کے نام لے کر کے بشارت دے دی، میرے بعد محمد احمد رسول بن کر بھیجے جائیں گے۔ اسی طرح پچھلی امتوں میں جو رسول بھیجے گئے، ان میں سے کسی ایک رسول کے لیے بھی اللہ نے خاتم النبیین کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں تک کہ نہ آسمانی کتابوں میں، نہ صحیفوں میں، کسی جگہ پر بھی کسی بھی شخص کے لیے ختم نبوت کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی آسمانی کتابوں میں سے سب سے بڑی کتاب، جس کتاب کو صرف کتاب نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ تو اللہ کا کلام بھی ہے، کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے سے بتایا کہ یہ آخری نبی ہیں، اور اس کی دلیل یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا العاقب الذی لا نبی بعدہ، میں وہ سب سے آخر میں، عاقب مانا پیچھے آنے والا، میں وہ پیچھے آنے والا ہوں، سارے نبیوں کے پیچھے آنے والا ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا انا المقفا، میں آخری نبی ہوں، مقفا کا معنی بھی آخری نبی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، نبوت رسالت ختم، نبوت رسالت ختم۔ اور یہ بھی سن لو فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قصر نبوت بنایا، نبوت کا ایک محل، نبوت کا ایک مثال، تمثیل، ایسی تمثیل کہ جو
ہماری نظروں میں آ سکتی ہے، جس کو ہم آسانی سے سمجھ. ایک بلڈنگ بنتی ہے نا، اس بلڈنگ کے اندر خوبی یہی ہوتی ہے کہ اس کی ہر چیز کو برابر سرابر رکھا گیا ہو اور اس کے اندر کوئی سراغ، کوئی کمی، کوئی نقص نہ ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قصر نبوت بنایا اور اس قصر نبوت میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی. جب مجھے مبعوث فرمایا تو مجھے مبعوث فرما کر کے اس قصر نبوت کی آخری اینٹ کو بھی جوڑ دیا. اب اس قصر میں، اس محل میں نہ کوئی کمی لا سکتا ہے، نہ کوئی بیشی لا سکتا ہے، نہ اس میں سے کچھ نکالا جا سکتا ہے، نہ اس میں کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے. یہ شاندار محل اللہ نے تیار کر دیا اور 100 کے قریب آیات کریمہ ہیں جو قرآن پاک کی، جن سے عقیدہ ختم نبوت ملتا ہے. اس لیے یاد رکھیے، عقیدہ ختم نبوت پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اس عقیدے کے خلاف جو آدمی بھی آواز اٹھائے گا کسی بھی درجے میں، کسی بھی انداز میں، یاد رکھیے اسلام کے نقطۂ نظر سے وہ آدمی مسلمان نہیں کہلائے گا. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو اس آدمی سے کوئی معجزہ طلب کرنا کہ اگر تو نبی ہے تو نبی تو معجزہ ظاہر کیا کرتے ہیں، یا نبی کے ہاتھ میں تو اللہ معجزہ ظاہر کرتے ہیں، یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے. تو کوئی معجزہ ظاہر کر. اگر کوئی آدمی یہ اس سے دعویٰ کر لے، اپنا مطالبہ کر لے، تو علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ مطالبہ کرنے والا کافر ہو گیا. یہ مطالبہ کرنے والا کون ہو گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ شک کیا. آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور اس آیت کریمہ میں موجود جو لفظ ہے اس لفظ کو تھوڑا سمجھیں گے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. 3 باتیں فرمائی. فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، وضاحت میں کر چکا. ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہیں. خاتم، یہ دیکھیے یہ جو لفظ ہے اس کو دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، تا کی زبر کے ساتھ بھی اور تا کی زیر کے ساتھ بھی. خاتم اور خاتم ان دونوں کا جو معنی ہے وہ کیا ہوگا؟ لفظ خاتم کا معنی ہے مہر. خاتم النبیین، نبیوں کی مہر ہیں. اور وہ خاتم النبیین، خاتم کا معنی ہے آخر، وہ خاتم النبیین کا معنی ہوگا نبیوں کے آخری ہیں، نبیوں کے آخر ہیں. دونوں صورتوں میں مفہوم اور معنی یہ ہے کہ آپ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں، آپ کے بعد نبوت نہیں. اگر ہم خاتم لیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں. معنی یہ کہ نبوت ایک وصف ہے اور اس وصف کو آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا کہ یہ آدم علیہ السلام پہلے وصف نبوت کے جو ہے وہ فرد ہیں، حامل فرد ہیں، اور ان سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے اللہ کے چنیدہ لوگ تھے وہ سارے کے سارے وصف نبوت سے متصف تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے وصف نبوت کی مہر بنایا. وصف نبوت کی کیا معنی؟ معنی یہ کہ یہ جو وصف نبوت شروع ہوا تھا لوگوں کو عطا کیا جانا، اب حضور پر آ کر کے اس مہر کو اللہ نے لگا دیا. جب یہ مہر لگ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اب وصف نبوت بند، وصف نبوت ختم، وصف نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ اب نہیں چلے گا. یہ معنی ہے خاتم النبیین کا کہ آپ نبیوں کے مہر ہیں، یعنی نبیوں پر مہر ہیں، وصف نبوت پر مہر ہیں. یعنی آپ اس، جیسا کہ آپ مہر کو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی لفافہ اس میں کوئی خاص چیز ڈال کر کے اس کو بند کرنا مقصود ہو تو اس کے اوپر ایک مہر لگائی جاتی تھی پرانے وقتوں میں، اور وہ مہر ایسی ہوتی تھی کہ اگر اس کو کوئی کھولتا تھا تو مہر ساری ٹوٹ جاتی تھی. مہر جب کسی چیز پر لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے باہر بھی کچھ نہیں آ سکتا، اس کے اندر بھی کچھ نہیں جا سکتا. قرآن سے اس کی ایک مثال سمجھیے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے کافروں کے دل پر مہر لگا دی. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ اب ان کافروں کے دلوں میں
یہ ایسے دل ہو چکے ہیں، یہ ایسی کیفیت میں جا چکے ہیں، اس حالت میں جا چکے کہ نہ تو ان کا کفر دل سے نکل سکتا ہے اور نہ ہی باہر سے ایمان داخل ہو سکتا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ اور یہ خاص لوگ تھے جن کی سرشت ایسی تھی کہ انہوں نے ایمان قبول کرنا ہی نہیں تھا، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اب ان کے دلوں سے کفر نکل نہیں سکتا اور باہر سے ایمان داخل، مہر لگ گئی۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ وخاتم النبیین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام لیا گیا باقاعدہ، یہ محمد تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں، وصف نبوت پر لگائی گئی اللہ کی مہر ہے، یہاں سے سلسلہ نبوت ختم۔ اور اگر خاتم کے بجائے خاتم مانا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا، اس قرات کو مانا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ نبیوں میں سے جو سلسلہ چل رہا تھا اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، آپ آخری نبی ہیں، تب بھی کوئی کسی قسم کا اعتراض باقی نہیں رہتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب اگلی آیات، یہ جو اگلی آیات ہیں آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 48 تک، یہ جو 8 آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی بات یعنی اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کیا ہے۔ یہاں چند صفات ذکر ہوئی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی آپ کی صفات ہیں، بلکہ یہاں چند صفات کو ذکر کیا گیا۔ دیکھیے ان صفات کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے اہل ایمان کو ذکر کثیر کی اور تسبیح کی جو ہے وہ ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، کیا معنی کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یاد رکھیے، مختصر ایک جملے میں بات عرض کرتا ہوں، اور وہ نیکی جو اللہ کو یاد رکھ کر کے کی جائے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ وہ چاہے زبان سے ہو، چاہے اعمال سے ہو، چاہے نظریات سے ہو، وہ کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام کرو، معنی یہ کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ باہر جا رہے ہیں اور آپ کو ایک فرد نظر آتے ہیں جو کہ آنکھوں سے نابینا ہیں، ان کے لیے روڈ کراس کرنا مشکل ہے، آپ اللہ کا بندہ سمجھ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کا بازو پکڑتے ہیں، اس کو روڈ پار کروا دیتے ہیں، یہ آپ کی نیکی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کچھ نہیں، آپ گھر سے نکلتے ہیں دولت کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، لیکن نیت یہ ہے کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کا حکم سمجھ کے کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھ پر میری اولاد کے حقوق رکھے ہیں، اللہ نے مجھ پر میرے والدین کے حقوق رکھے ہیں، میں ان کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرنے جا رہا ہوں۔ اس نیت اور سوچ کے ساتھ آپ جا کر کے کلہاڑا ماریں، ہتھوڑا ماریں یا کوئی بھی کام کریں، آپ وہ کام کرتے ہوئے گویا کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں اس سوچ کے ساتھ کھا رہے ہیں کہ میں کھانا کھا کر اپنے جسم میں توانائی پاؤں گا اور اس توانائی کی برکت سے میں اللہ کی عبادات کر سکوں گا، یہ ذہن میں تصور رکھ کر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو گویا آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اتنا وسیع معنی ہے، تو اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہے نہیں۔ چلیے پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ آگے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہی تو ہے جو تم پر صلاۃ بیچتا ہے، یصلی علیکم، وہ تم پر صلاۃ بیچتا ہے۔ اچھا، وہ ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ بھی تم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ توجہ، لفظ صلاۃ اس کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو کہ اللہ صلاۃ بھیجتے ہیں، اس کا معنی ہوگا اللہ رحمت بھیجتے ہیں۔ جب لفظ صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو کہ فرشتے صلاۃ بیچتے ہیں، اس کا معنی ہوگا دعائے مغفرت،
فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اب ترجمہ کیا ہوا؟ ترجمہ یہ ہوا اللہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ تاکہ تمہیں اللہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گئی بات. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری رحمت کو حاصل کر سکیں. وہ چاہتا ہے کہ میرے فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. وہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں پر جو ہے وہ رم جھم رحمت میری برستی رہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ سلام. جس روز رب سے ملاقات کریں گے رب کی طرف سے ان کے لیے تحفہ کیا ہوگا؟ سلام. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے ان کے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. کوئی ایسی تفصیل طلب بات نہیں، بس اتنی بات سمجھیے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اہل ایمان اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سب سے پہلا جو پروٹوکول کے لیے جو جملہ استعمال ہوگا، ہاں جی، جیسے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، تو پروٹوکول کے لیے جو سب سے پہلا جملہ استعمال ہوگا وہ ہوگا سلام. سلام علیکم قولا من رب الرحیم. تم پر سلامتی ہو، رب رحیم کی طرف سے کہا گیا ایک کلام ہے، کہی گئی ایک بات ہے. تو سلام قولا من رب الرحیم یہ اہل ایمان کی خصوصیت. اور دوسری طرف ساتھی کا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، جو مجرم ہیں ان کو کہا جائے گا مجرموں تم الگ ہو جاؤ، تم سلامتی کا مستحق نہیں، تم رحمت کا مستحق نہیں، نکل جاؤ یہاں سے. اسی لیے یہاں پر بھی کہا تحیتہم یوم یلقونہ سلام. جب رب سے ملاقات کریں گے رب کی طرف سے پہلی ان کے لیے بشارت کیا ہوگی؟ سلامتی کی بات. اللہ اکبر. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رب کی طرف سے سلام بھیجا جائے، جن کو رب کی طرف سے سلام کہا جائے. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے. یہاں تک بات تھی ذکر اللہ کی، جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، فرشتوں کی دعائے مغفرت کے مستحق ہوتے ہیں، قیامت کے دن ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا. یہ خلاصہ لب لباب ان آیات کریمہ. اب اگلی آیت، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ٹھیک ہے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا. انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا. دو معنی سمجھیے. پہلا معنی اس کا شاہد کا یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات پر دنیا میں گواہی دینے والے ہیں. اللہ کے احکامات پر دنیا میں کہ اللہ نے اس چیز کو تمہارے لیے حلال قرار دیا، یہ گواہی دی رسول نے. اس چیز کو تمہارے لیے حرام قرار دیا، یہ گواہی دی رسول نے. ہم نے رسول کو دیکھ کر، رسول کی سن کر، رسول کو فالو کر کے اس کو حلال جانا، اس کو حرام جانا. ہم نے رب کو نہیں دیکھا، ہمارے پاس رب کا ڈائریکٹ کوئی پیغام نہیں آیا، ہمارے پاس رب کی طرف سے وہی کوئی ڈائریکٹ نہیں آئی. نبی کے پاس آئی، نبی نے گواہی دی کہ میرے پاس وحی آئی ہے، میں اس وحی کے تناظر میں اس کو حلال رب کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس کو حرام رب کی طرف سے کہہ رہا ہوں. گویا نبی خود حلال بھی نہیں کرتے، حرام بھی نہیں کرتے. نبی بتاتے ہیں کہ رب نے حلال کیا میں گواہی دیتا ہوں، رب نے حرام کیا میں گواہی دیتا ہوں. ایک معنی یہ ہوا. شاہد کا معنی کیا ہو گیا؟ کہ اللہ کے احکامات پر نبی اس دنیا میں گواہ ہیں کہ یہ حکم حلال کا میں گواہی دیتا ہوں، یہ حکم حرام کا میں گواہی. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی. اگلی بات، شاہد کا دوسرا معنی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گواہ ہوں گے. کیسے گواہ ہوں گے؟ ایک تفصیلی حدیث ہے، میں صرف اس کا لب لباب عرض کر دیتا ہوں. ساری امتیں ان کو رب ذوالجلال فردن فردن پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کہ تمہارے رسول نے، تمہارے نبی نے تمہیں یہ میرا پیغام پہنچایا تھا. بہت ساری امتیں یا امتوں میں سے بہت سارے لوگ انکار کر دیں گے. اب یہ جو منکر ہوں گے نا، میں خلاصہ عرض کروں، یہ جو سارے منکر ہوں گے، ان منکروں پر انبیاء یہ دعویٰ کریں گے کہ پروردگار ہم نے پیغام پہنچایا تھا، اگر
یہ انکار کر رہے ہیں تو آپ آخری امت سے پوچھ لیجئے. انبیاء کہیں گے آپ آخری امت سے. اب رسول اللہ تبارک و تعالیٰ آخری امت سے اس امت کے مومنین سے پوچھیں گے بتاؤ یہ رسول سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں. رسول جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے پہنچایا، امتی دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں پہنچایا، تم بتاؤ کہ رسول سچ بول رہے ہیں یا نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کہے گی کہ یا اللہ یہ انبیاء سچ بول رہے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جب یہ بات ہوگی تو اس کے بعد امتیں چیخ کر کے کہیں گی، احتجاجاً کہیں گی کہ یا اللہ یہ جو آخری امت کے لوگ ہم پر گواہی دے رہے ہیں یہ تو انہوں نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں، ہمارے ہاں موجود ہی نہیں تھے، تو انہوں نے کیسے گواہی دے دی. ان سے پوچھا جائے گا تم کیسے گواہی دے پا رہے ہو؟ تو جواباً کہیں گے یا اللہ ہمیں ہمارے نبی کے ذریعے سے جو کلام ملا، ہمیں ہمارے نبی کے ذریعے سے جو شہادت ملی، ہمیں ہمارے نبی کے ذریعے سے جو عقیدہ و نظریہ ملا، ہم اس کے بحاف پہ اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں نے آپ کے پیغمبروں نے آپ کا پیغام پہنچایا اور ان لوگوں نے نہیں مانا، ہم اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں. پھر اللہ فرمائیں گے اچھا پھر امتی کہیں گے امت محمدی کہ یا اللہ آپ ہمارے نبی سے پوچھ لیجئے کیا انہوں نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی تھی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ اے محمد آپ بتائیے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، سارا پروسیس، اس میں آپ کی رائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اس وقت فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ میرے امتی سچ بول رہے ہیں، تیرے کلام میں یہی بات تھی کہ انبیاء نے پیغام پہنچایا، انہوں نے پیغام ماننے سے انکار کیا. یہ جو آخری گواہی ہے، یہ جو آخری گواہی ہے، یہ آخری گواہی رسول دیں گے اور یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. سب سے بڑی گواہی کون دیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ دنیا میں گواہ ہیں اللہ کے احکامات کے، اور آخرت میں گواہ ہیں اللہ کے سارے نظام کے، کہ جو اللہ نے امتیوں کے ساتھ، اللہ کے نبیوں نے امتیوں کے ساتھ کیا، نبیوں کے ساتھ امتیوں نے کیا. قرآن پاک کی وساطت سے آپ قیامت کے دن گواہی دیں گے اور اپنی امت کی آپ تصدیق کریں گے. اس تصدیق کس کی ہوگی؟ امت محمدیہ کی. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ سورۃ الانبیاء کے سورۃ الحج کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تم پر گواہ بنے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. پہلی صفت یہاں پر. دوسری صفت وَمُبَشِّرًا، آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا. کیا معنی؟ جو لوگ اللہ کے پیغام کو مان لیں گے اور سیدھے راستے پر چلیں گے ان کے لیے آپ خوشخبری دے کر بھیجے گئے کہ آپ ان کو بشارت سنا دیجئے کہ ان کا اللہ کے ہاں مقام بہت بلند ہے. وَنَذِيرًا، اس کے مقابلے میں جو لوگ پیغام سن کر انکار کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں یا آپ کی توہین، بے کرامی اور گستاخی کرتے ہیں، فرمایا آپ ان کو جہنم کا خوف اور جہنم کی خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے جہنم ہے. گویا آپ ان کے لیے نذیر بن جائیے کہ آپ ان کو ڈرائیے کہ تمہارے لیے انجام کیا ہے؟ برا ہے. یہ 3 صفات ہو گئی. چوتھی صفت وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، آپ اللہ کی طرف اس کی اجازت سے بلانے والے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کی طرف، لیکن اپنی مرضی سے نہیں. بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چراغ ہیں روشن چراغ ہیں. آپ دیکھیے جس طرح سورج روشنی کے اعتبار سے سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کائنات میں، روشنی کا، اس کائنات میں روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ سورج ہے. کہ سورج جو ہی نکلتا ہے پھر جو مرضی ہم کر لیں وہ اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. اندھیرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت کے اعتبار سے روشن چراغ ہیں، یعنی سراج منیر ہیں. ایسا سورج ہیں کہ آپ کے طلوع ہونے کے بعد کسی قسم کے اندھیرے کو رفع کرنے کے لیے کسی اور چراغ کی ضرورت نہیں، کسی اور چراغ کی ضرورت، آپ سراج منیر ہیں.
آگے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ یہ بات سمجھانے کے بعد آخر میں پھر وہی بات جو سورت کی بالکل ابتدا میں کہی گئی تھی، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیے گا۔ تفصیل میں نے اس وقت عرض کر دی تھی کہ نبی تو کبھی نہیں مانتے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو کہہ کر کے امتیوں کو کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے کافروں کا منافقوں کا کہا ماننا نہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ آپ نے تھوڑا سا ان کے لیے نرم مزاج بھی نہیں ہونا۔ دو ٹوک بات ہے، گویا دین کے حوالے سے اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی قسم کی مداہنت نہیں ہونی چاہیے، دو ٹوک نظریہ ہونا چاہیے۔ رسول کا دین، صحابہ، اہل بیت، ان حضرات نے جو ہمیں دین سکھایا ہے وہ دین غیرت والا ہے، حمیت والا ہے اور جذبے والا ہے۔ اس دین کے اندر مداحنت نہیں ہے۔ یہی بات یہاں اس آیت کریمہ میں سمجھائی گئی، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ہاں ان کا کہا نہ مانیے۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کا کہا نہیں مانیں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ طعن و تشریح کریں، آپ کو ایذا پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَعْ أَذَاهُمْ، کی تکلیف کو، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو نظر انداز کر دیجیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پہلی بات کہی ان کا کہا نہیں ماننا، دوسری بات کہی کہ ان کی تکلیفوں کو نظر انداز کیجیے، تیسری بات وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے، یعنی اللہ ہی کفایت کرنے والا ہے، اللہ ہی کاموں کو بنانے والا ہے، اللہ ہی کامیابیاں دینے والا ہے، اللہ ہی ان کے تمام تر طعن و تشنیع سے آپ کو بچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔